بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ہر ڈرم نامراد ہوا. جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی. اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں. اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب. اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا. یہی ہے دور کی گمراہی. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ماننے کے لیے قومیں تیار نہ ہوئی. آخرکار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. مولا تبارک و تعالیٰ، ہم نے ان کو سمجھایا، تیرا پیغام ان تک پہنچایا، اب یہ ماننے کے نہیں ہے. اور ان کے خلاف عذاب کی دعا کی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے مولا تبارک و تعالیٰ، زمین پر کوئی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. اگر تو کسی کافر کو زندہ چھوڑے گا تو جو نیکوکار لوگ ایمان والے ہیں ان کو یہ بہکائیں گے، اور جو ان سے نسل پیدا ہوگی وہ بھی کافر پیدا ہوگی. جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو طوفان کا عذاب آیا تھا. تو ایسا عذاب آیا تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہی بچ گئے تھے، ایمان والے بچ گئے تھے. جتنے کافر تھے دنیا میں سب ختم ہو گئے تھے. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا لڑکا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، کوئی نہیں باقی تھا. تو بہت سمجھایا گیا، مانا نہیں قوموں نے. تو پھر انبیاء نے دعائیں کی، اور یہ خود یہ چاہتے تھے کہ کفار و مشرکین اگر یہ نبی سچا ہے، مولا تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے، ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے اگر یہ سچا نبی ہے. یہ ہمارے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں. تو کہا کرتے تھے کہ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوا کرتی؟ تم ہم کو ڈراتے ہو عذاب سے، صرف ڈراتے ہو، تمہارے عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اس طرح سے یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک اپنے مقررہ مدت تک جاری ہے. جب جس کا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے. الغرض یہ کہ انہوں نے کیا کیا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دعا کی، فیصلہ مانگا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر سرکش ہر ڈرم نامراد ہوا، تباہ و برباد ہو گیا. جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی. عذاب کا حال بیان کیا جا رہا ہے.
یا تو دنیا میں، یا تو قبر میں، یا تو حشر میں، یا تو قیامت میں، یا پھر آخر کار جہنم میں جانے کے بعد تو یہ ہونا ہی ہے۔ ان کا حال یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کی آگ میں جلیں گے، جلنے کے بعد سخت پیاس ان کو لگے گی، پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو جو پیپ اور جو گندگی ان کے جسم سے نکلے گی وہی ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کے جسم جو ہے بڑے بڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ پانی کے گھونٹ کا جو یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں تھوڑا تھوڑا گھونٹ دیا جائے گا، گھونٹ لیں گے تھوڑا تھوڑا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں 40,000 من کا ایک گھونٹ ہوگا، اور یہ جب نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے تو اتار نہیں پائیں گے، پیپ ہے، بدبودار غلاظت ہے، گندگی ہے، اتار نہیں پائیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرشتے جبراً ان کے جبڑوں کو جو ہے کھولیں گے اور اس میں ان کے گھونٹ کو جو ہے وہ بدبودار گھونٹ کو ڈالیں گے۔ ابھی تو موت آتی ہے تو ایک طرح سے آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ہر طرف سے موت آئے گی۔ جہنمی کو ہر طرف سے موت آئے گی، ہر طرف سے وہ مرے گا، لیکن ہر طرف سے موت کی تکلیف اس کو محسوس ہوگی کہ موت آ رہی ہے۔ وما ہوا بمیت، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ مرے گا نہیں۔ جہنم میں جانے کے بعد کسی کو مرنا نہیں ہے، جس طرح جنت میں جانے کے بعد کسی کو مرنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مرنا جینا یہ سب دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب ہے، سخت عذاب ان کے پیچھے لگا ہوا رہے گا، کیڑے مکوڑوں کا، حشرات اور زہریلے چیزوں کا عذاب ان کے پیچھے لگا رہے گا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، یہ ان کا حال ہے، وہ ان کے کام ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کفر کر کے، شرک کر کے بڑا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بت پرستی کر رہے ہیں، یہ بت ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کہ یہاں قیامت کے دن یہ ہم کو بچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے فرمائے جتنے سارے کفر و شرک دنیا میں کیے گئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل ایسے جیسا کہ ایک راکھ رکھی گئی تھی، راکھ تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آیا، ہوا بھی نہ چلی کہ وہ ہوا سے راکھ جو ہے اڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ ایک راکھ اس کے اوپر سخت ہوا کا جھونکا آیا تو اس نے اڑا لے گیا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی راکھ تھی۔ ان کا معاملہ بھی کفار و مشرکین کا ایسے ہی ہوگا، کوئی ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ ان کے سارے کام کی مثال کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے راکھ کے اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا، آندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، جو کچھ دنیا میں اچھے کام بھی کیے ہوں گے وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں کفار و مشرک اچھے بھی کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہے تو کسی کا فری میں علاج کر دیا، کوئی پریشان حال کسی کے پاس گیا تو مالدار تھا اس کو دے دیا، مال و دولت سے نواز دیا، کسی کو نوکری پہ لگا دیا، ملازمت سے لگا دیا، اچھا کام کر دیا۔ کوئی اچھے کام ان کو آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں، ان کاموں کا اچھا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا۔ آخرت میں اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہوا تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہی ہے دور کی گمراہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔